إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 85 اور آیت نمبر ہے 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مثل ما آمنتم بِهِ، جو تم ایمان لائے ہو، تو جس طرح تم پر صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اگر یہ یہود اس طرح ایمان لائیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پھر گئے، انحراف کر لیا، پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو صرف ہم وہ فی شقاق، محض ضد میں، ہٹ درمی میں اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب ضرور اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کونوا ھوداً او نصارا، انہوں نے کہا تھا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا نہ یہودیت نہ عیسائیت بلکہ اسلام۔ اصل دین اسلام ہے، جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور پھر اس اسلام کو، اس دین کو صحابہ کرام نے قبول کیا ہے، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ حق بھی ادا کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، صحابہ کرام نے اللہ یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا دین، ان کو وہی مقام دیا ہے جو دینے کا حق تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کو اسی طرح مانا ہے جس طرح ماننے کا حق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اسی طرح لے کر آئے ہیں جس طرح ایمان لانے کا حق تھا۔ صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، زبان سے نکلنے والا جملہ ہو، ایک رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں پہلے بھی، فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی پیچھے جوتوں پہ بیٹھ گیا، حالانکہ وہ چل کے آگے آ کے بھی بیٹھ سکتا تھا، لیکن چونکہ جملہ منہ سے نکلا بیٹھو تو پھر بیٹھو۔ ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر جا، اس کا جوتا ادھر پڑا ہوا تھا، وہ جوتا پہننے کے لیے بھی ادھر نہیں گیا، اور بغیر جوتے کے ادھر چلا گیا۔ جب واپس آیا پاؤں لہو لہان تھا، فرمایا معاویہ یہ کیا ہوا، تو نے جوتا نہیں پہنا؟ فرمایا آپ نے کہا تھا ادھر جاؤ، میرا جوتا ادھر پڑا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے تو اطاعت کا بھی حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھ گئے چلتے چلتے، کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے یہاں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو صحابہ کرام تو وہ ہستیاں تھیں جو بالکل من و ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے یہودیو اگر تمہارا ایمان صحابہ والا ایمان ہوا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو، لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تم ضد پر ہو، تو پھر تو یہ ہٹ درمی اور یہ صرف ضد ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان دراڑ آ جائے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ہاں اگر تم مقابلہ کرو گے نا، اگر تم مقابلہ کرو گے تو پھر مسلمانوں کو اللہ کافی ہے، مسلمانوں کو اللہ بچا لے گا اور تمہیں اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، یہودی مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی تباہ و برباد ہو گئے تھے،
3 قبیلے تھے، تینوں یکے بعد دیگے، ایک کو قتل کر دیا گیا اور 2 قبیلے وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے ایمان کا معیار بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا ایمان وہ قبول ہوگا فقد اہتدوا، تم تب ہدایت یافتہ بنو گے جب تمہارے ایمان کا معیار صحابہ والا ہوگا۔ اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اب انہی آیتوں میں ہم جو پیچھے چند آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی مناسبت سے صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا، صحابہ کرام تمام انبیاء کو مانتے تھے۔ فرمایا یہودیوں صحابہ کرام تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تم بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے فرمایا یہودی تم مومن نہیں ہو۔ صحابہ کرام تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، پیچھے ہم پڑھائے ہیں، انہوں نے کہا ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، کل من کان عدوا لجبریل، اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل کے دشمن ہے۔ تو یہودی جبرائیل کے میکائیل کے کیا تھے؟ دشمن تھے، وہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام تمام کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ایمان سب پر تھا، لیکن یہود کہتے تھے ہم تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ یہود کا آخرت پر ایمان ہی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو آخرت کے حوالے سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ حدیث جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، افطاری کے وقت سامان سامنے رکھا ہوا ہے تو رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا ابھی آپ ساتھ بیٹا ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے میں آخرت کے معاملے میں اس قدر ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اتنے سارے کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہو۔ صحابہ کرام تو آخرت سے اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے جہنم میں صرف ایک بندہ جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں۔ وہ آخرت کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ ڈرنے والے تھے۔ لیکن یہود کیا کہتے تھے کہ پہلی بات آخرت ہوگی نہیں، اگر آخرت ہوئی جنت ہوئی تو ہم جنتی ہیں۔ یہودی یہی کہتے تھے نا کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہماری بھی، یہ ساری باتیں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو یہود کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھے ہمارا ایمان صحابہ والا ہے یا یہود والا ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے آخرت سے، اور یہود کا ایمان کیا تھا؟ جنت ہماری ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، جنت تو ہماری ہے، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جنت ہماری ہے۔ لیکن صحابہ کا ایمان یہ نہیں تھا۔ اللہ کو وہ ایمان قبول ہوگا جو صحابہ والا ہے۔ وہ تو آخرت کے معاملے میں ڈرتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ آخرت کے معاملے میں ڈرتے تھے، یہودی جو ہے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کرام پہ نقش قدم پر چلنے والا ہی کامیاب ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی قرآن میں خوشخبری سنائی ہے، جس طرح صحابہ کرام کو خوشخبری ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنائی ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو اچھائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا بھی صحابہ کرام جیسا ایمان ہے، جو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئے گا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب صحابہ کرام قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث کا جو مطلب صحابہ کرام نے نکالا ہے وہی نکالنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی جو سمجھ ہے یا انہوں نے جس انداز سے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کا مفہوم بیان کیا، ہمیں بھی وہی مراد لینا چاہیے۔ آج میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جتنی جہالت ہے، یہ جتنی بدعات ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کا وہ جو مفہوم تھا نا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بندہ قرآن کی کوئی آیت لیتا ہے، اسے اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ یار یہ آیت سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور پھر صحابہ کرام نے کیا اس آیت کا یہ مطلب نکالا ہے؟ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مطلب سیدھا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جشن عید میلاد النبی آتا ہے، بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں بھی یہ قرآن کیا صحابہ نے نہیں پڑھا تھا؟ نبی علیہ السلام پہ اترا تھا، صحابہ کرام نے پڑھا تھا، جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو ہم یہ مطلب کیوں نکالتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو معیار بیان کر دیا
کہ قرآن و حدیث کا وہی مطلب صحیح ہے جو صحابہ کرام نے مراد لیا۔ فقد اہتدوا، تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی طرح اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اصل ہیرو صحابہ کرام ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو خاص طور پہ نوجوان، خاص طور پہ بچے، وہ سارا دن جو ہے وہ ہم ٹی وی کے سامنے ان کو بٹھا دیتے ہیں، وہ دیکھ کے انڈین چینل اور انہی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحابہ کرام کے بارے میں بتلایا ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے ایسے سناتے تھے جیسے قرآن، یعنی جس طرح قرآن سمجھایا جاتا ہے نا، ایک ایک لفظ کر کے پڑھا کے سمجھایا جاتا ہے، ہم اسی طرح صحابہ کرام کے قصے بھی اپنی اولاد کو سمجھاتے تھے۔ اسی لیے وہ بہادر تابعین اور تبع تابعین اور سارے وہ اچھے تھے، ان کی تربیت اچھی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو تربیت کا اور اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے سارا دن، ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، تنگ نہیں کر رہا، اس کو ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے اس کو بٹھا دو، اور انڈین چینل میں وہ کارٹون بھی ہیں تو وہ بھی انڈین ہے، وہ اپنی تہذیب، اپنا سارا کچھ ہمیں بتلا رہے ہیں، اور اگر کوئی موویز وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ بھی انڈین ہے، اور انہی کو پھر اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے اصل ہیرو صحابہ ہے۔ تو اگر ہم نے جنت میں جانا ہے نا، فقد اہتدوا، تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا پڑے گا، تو ہی ہم کامیاب ہوں گے اور تو ہی ہم جو ہے وہ جنت میں جا سکیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو فرمایا جب بہت زیادہ، آج ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم حدیثیں بھول گئے ہیں نا اصل میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب تم اختلاف دیکھو گے، بہت سارا اختلاف ہوگا، آج بہت سارا اختلاف ہے۔ تو فرمایا ایسے عالم میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میری سنت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو آج اختلاف ہے، بہت سارے دینی مسائل میں بہت سارا اختلاف ہے، تو ہمیں کیا حکم ہوا ہے؟ ہم قرآن کا یا حدیث کا وہ مطلب بیان کریں جو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا میری سنت اور خلفاء کی سنت کو اپنا لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ شقاق اصل میں کہتے ہیں ایک طرف ہونے کو۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہودیوں ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، دنیا میں بھی ہم الگ الگ ہیں اور آخرت میں بھی ہم الگ الگ ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر تم دشمنی کرتے ہو تو پھر ہمیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہودیوں کو تباہ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے دشمنی کی اور وہ تباہ ہو گئے۔ تو بہرحال ان آیات میں، اس آیت میں ہمیں صحابہ کرام کی خاص فضیلت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی کا، یا پچھلے دنوں وہ ایک صحابیہ کی گستاخی کا، لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی صحابی، خاص طور پہ اموی صحابی جو ہیں، کوئی نہ کوئی صحابی مل جائے، کوئی نہ کوئی صحابیہ مل جائے، بس ہم اس پر کیچڑ جو ہے وہ اچھال دیں۔ آج کے زمانے میں لوگ بہانہ تراشتے ہیں، لیکن کبھی تصور نہیں کرتے کہ ہم ان جیسا ایمان تو لا ہی نہیں سکتے، ہاں ان کے نقش قدم پر شاید ہم چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو صحابہ کا ایمان تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لفظ پہ اپنا سارا گھر اٹھا کے لے آتے تھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، کلو کے حساب سے انہوں نے سونا خرچ کر دیا۔ آج کے زمانے سے دنیا کا امیر ترین بندہ اتنا سونا خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا جتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا تھا۔ وہ تو ایک حکم میں اپنی جانیں اور مال سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو اللہ کے راستے میں 500 کا نوٹ، وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں دینے کے لیے۔ تو بہرحال تو ایسے عالم میں پھر ان پاک بعد ہستیوں پہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کریں تو اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کرنے والی بات ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں جھانکا، یہ صحابہ کی فضیلت ہے، پوری انسانیت میں جھانکا، سب سے اچھا دل جو ملے اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی، انبیاء کرام۔ پھر اللہ نے جھانکا، انبیاء کے بعد سب سے اچھے جو دل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے کائنات کے انبیاء کے بعد بہترین جماعت کو صحابہ بنا دیا ہے تو پھر ہم ان صحابہ کرام پہ تان و تشنیع جو ہے وہ کیوں کریں؟ تو بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی صحابی کو برا اور صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، کیونکہ صحابہ کا کوئی ایک بھی صحابی اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لمحے گزارنا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کا بحالت ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لمحے گزارنا، صرف چند لمحے،
ہے، خواہ اس نے حج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بس اسلام ہی قبول کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحالت ایمان چند لمحے گزارنا عام بندے کی ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے، ساری زندگی کے اعمال سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام جیسا ایمان ہی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہو جائے گا۔ بھئی آپ اگر دین کے راستے پر ہے نا تو پریشان نہ ہو، اللہ کافی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی کسی بھی مخالف یا کسی بھی دشمنی کی وجہ سے دین پر چلنا نہ چھوڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دین پر ہو، تمہارے مخالفین سے میں کافی ہوں۔ تو بہرحال محترم بھائیو، یہ وہی آیت کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے اور جب ان پر حملہ کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تھے۔ ان کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا تھا نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے، تو یہ آخری جملہ نکلا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ انہوں نے اتنا جملہ پڑھا تھا کہ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا، اور پھر وہ جو قرآن کا مصحف تھا جو وہ پڑھ رہے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خون جو ہے وہ پھر اسی مصحف کے اوپر گر گیا تھا۔ آج بھی وہ مصحف ترکوں کے ہاں موجود ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ تھی تو ترکوں نے وہ مصحف اپنے پاس رکھ لیا، اور آج بھی وہ مصحف ترکوں کے پاس موجود ہے، جس مصحف کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے، اور وہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب ان کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔